وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 36-37 حصہ دوم، درس نمبر 11-36۔ آج کا موضوع کیا ہم طاغوت کے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھجوایا ہر امت میں رسول، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ یہ ہر امت میں یہ پیغام دے کر ہم نے رسول بھیجا کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، بچو طاغوت کی پیروی سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بس ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، بس تم زمین میں چل پھر کر دیکھو اور کہ کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ ان تحرص علی ہداہم، اچھا بہرحال پہلے یہ آیت ہے، تھوڑا سا اس میں مضمون رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ اصل میں مضمون بہت اہم ہے سامعین اکرام، اور اس میں ایک فریق جو ہے اس میں یعنی ایک فریق میں ہم شامل ہیں، یا تو ہدایت پانے والوں میں سے ہیں یا ہم پر گمراہی ثابت ہو چکی ہے۔ اصل میں یہ معاملات ایسے ہیں، یعنی اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے اور نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی غفلت میں ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی داعی ہمیں حق کی طرف بلائے تو چونکہ وہ بات ہمیں تکلیف دیتی ہے تو اس کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے۔ تکلیف کیا دیتی ہے؟ اللہ کی کامل بندگی،
اور اللہ کے سامنے مکمل طور پہ کوئی سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی بہت بڑا یعنی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، خطرے کا باعث ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اصل میں تو بندگی رب ہے، کامل اطاعت، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو، نہ محبت میں نہ اطاعت میں۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو کامل بندگی صرف اللہ کی اطاعت، یہ تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ یعنی آج کا عام آدمی جو ہے، چاہے وہ اونچی کرسی پہ ہے یا نیچے ایک ریڑا والا ہے، ریڑے والا، اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی۔ یہ اصل میں دراصل یہ ماحول ایسا کیوں پیدا ہو گیا ہے، یہ غفلت کا ماحول، اور لوگ حقیقت سے غافل کیوں ہیں اور حقیقت شناس کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ اس میں بہت سے عوامل یعنی کار فرما ہے۔ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ امت نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی تھی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، الی آخری مضمون ہے کہ تم میں ایک امت ضرور ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ اب وہ کام، وہ امت باقی نہ رہی۔ ہم سب نے یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کی ڈیوٹی تھی، امت کے ذمے ہے، تھی بھی اور ہے بھی، لیکن ہم نے، آپ دیکھ لیں ہمیں جو لوگ دین کی طرف بلا رہے ہیں تو وہ بغیر یعنی اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، آپ بھی دیکھ لیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو مقصد حیات ہے، انسان کی پہچان ہے، رب کی پہچان ہے، اور یہ جو مقصد غایت یعنی تخلیق انسان ہے، اس کی طرف کوئی ہمیں نہیں بلا رہا، یعنی ہمیں کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارا حقیقی مقصد کیا ہے، دنیا میں وجود، ہم کیوں موجود ہیں، ہم ہیں کون، نمبر ایک۔ اپنی پہچان بھی ہمیں کوئی نہیں کراتا۔ عام مطلب جو میں دیکھ رہا ہوں، جو ماحول ہے، جو میں سن رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، اس میں ہمیں ہماری پہچان نہیں کرائی جاتی۔ تو اگر آپ نے اپنے آپ کو مٹی کا ڈھیر سمجھ لیا تو پھر تو بات ختم ہوگی، پھر تو آپ مٹی کی طرف رجحان رکھیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے سب سے پہلے ہم اپنی حقیقت کو پہچانیں، اپنے مقصد حیات کو پہچانیں کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ دیکھیں یہ زندگی مختصر ہے، اور اسی مختصر عرصے میں ہم نے اگر کچھ نہ کیا، یعنی بیدار نہ ہوئے اور اپنے لیے کچھ جمع نہ کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ تو ہم کل کے لیے کیا بھجوا رہے ہیں؟ ہمارا رونا دھونا تو دنیا کا ہے، ہمارے مسائل، پریشانیاں، رونا دھونا سارا دنیا کا ہے، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ تو دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بنایا، ہمیں واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اخروی کامیابی کے لیے بنایا ہے، دنیا تمہارے لیے، تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تم آخرت کے لیے ہو، تمہیں جنت، تمہارے لیے جنت ہے اگر تم ایمان لے آؤ اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو یہاں ایک تو ایمان کی تفصیل بھی نہیں بیان ہو رہی۔ دیکھیں مجھے کسی سے عناد، دشمنی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی یعنی جو بھی وہ ہے لوگ، مجھے تو اپنی فکر ہے، اور ظاہر ہے کہ خیر خواہی، دین کا نام خیر خواہی ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو مجھے تو آپ کی خیر خواہی ہے، آپ کی خیر خواہی مجھے عزیز ہے، اپنے بعد مجھے آپ کی خیر خواہی،
عزیز ہے۔ تو ماحول کی میں بات کر رہا تھا، ایسا کیوں ہے؟ ایک تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ نہیں رہا، یعنی انذار کا، اور جو تبلیغ ہے، تبلیغ کو آپ دیکھ لیں ہم نے محدود کر دیا ہے کہ آپ دیکھ لیں، میں اس کی تفصیل کیا کروں، لیکن حقیقت ہمیں کوئی نہیں بتا رہا۔ ابھی میں ایک بہت بڑی پارٹی ہے، مذہبی رنگ لیے ہوئے ہے، تو زیادہ تو میں خیر اشارات نہیں دوں گا اس کے، لیکن قوالیاں، تالیاں، قوالیاں، اور یہ بس یہی کچھ زیادہ تر ہوتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو اس میں مصروف رکھتے ہیں، قوال بیٹھے ہیں قوالیاں گا رہے ہیں، اور سارے داڑھی منڈے ہیں، اور عام طور پہ آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، جو گدیاں ہیں، بڑی بڑی گدیاں ہیں جو ان کے عرس ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ صرف نعتیں۔ کسی گدی نشین کے پاس کچھ کہنے کی نہ طاقت ہے، نہ اس کے پاس کوئی مضمون ہے، نہ وہ خود سمجھتا ہے گدی نشین، تو وہ لوگوں کو کیا بتائے؟ خود نہیں اس کو کچھ معلوم تو لوگوں کو کیا بتائے گا؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں، نعت شریف کی محفلیں ہیں، حسن قرأت کی محفلیں، اصل دین سے ہم غافل ہیں۔ یہ میں مطلب آپ کو یعنی نوٹس میں لا رہا ہوں کہ کسی پر یعنی اعتراض کرنا یا ایسا واویلا کرنا، لیکن اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ یہ معاشرہ کیسا ہے، ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں نے غالباً ایک حدیث آپ کو سنائی تھی، دوبارہ سنا دیتا ہوں تاکہ اس سے یعنی اب یہ حدیث کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ ان کی مساجد آباد ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، وہی خراب عن الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس دور کے علماء، شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، تحت عدیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے شریر ترین مخلوق وہاں کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے نکلے گا اور ان میں پھر واپس لوٹے گا۔ حضور کی حدیث ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ تو دیکھیں یہ حالت، یہ کافی عرصہ ہوا، یعنی صدیاں بیت گئیں کہ ایسی حالت ہم یعنی اس حالت میں ہیں۔ مساجد دیکھیں اچھی اچھی بن رہی ہیں، اور دیکھیں مطلب یہ جو ہے آپ کا بادشاہی مسجد دلی کی، پھر لاہور کی بادشاہی مسجد، تو مسجد وزیر خان کو آپ دیکھ لیں، مسجد اپنے اپنے دور میں انہوں نے اچھی اچھی مسجدیں بنوائی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہر مسجد ٹائل ماربل اس سے سجی بھی ہے، بہترین انتظامات ہیں، لیکن اس میں کوئی امام زمانہ نہیں ہے۔ فیصل مسجد ہے تو آپ کیا یعنی اسلام آباد کی کروڑوں روپے لاگت سے بنی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے ہدایت ملے گی آپ کو۔ ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں، فیصل مسجد مطلب دنیا کی چند ایک مسجدوں میں نام آتا ہے اس کا، تو وہاں کوئی امام زمانہ ہے، وہاں آپ کو کوئی ایسا شخص ملے گا، کوئی رہنمائی مل رہی ہے وہاں سے انسانیت کو۔ ظاہر ہے کہ بڑی مسجد ہے تو بڑا امام ہونا چاہیے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ سعودی عرب میں مسجدیں ہیں، سارے خطبات جو ہے جمعے کے لکھ کے آپ کو پہلے سے مل سکتے ہیں، حکومت دیتی ہے کہ یہ اس کے علاوہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ ہم گئے تھے مسجد نبی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، تو وہاں مکے میں بھی یہی صورتحال تھی اور مدینے میں بھی، کہ آپ کو پہلے سے مطلب نماز سے پہلے آپ کو وہاں ایک گروپ تھا یعنی حکومت کی طرف سے، وہ آپ کو آج کا یعنی جمعے کی نماز سے پہلے آپ کو آج کا خطبہ ہر زمانوں میں وہ تقسیم کر رہا تھا، پرنٹڈ وہ دے رہے تھے آپ کو، اردو میں مل جاتا۔
تو علماء تو وہاں بات نہیں کر سکتے. علماء جو بھی ہیں وہ بات کرے گا تو گرفتار ہوگا. یہ سعودی عرب میں یہ میں مضمون کہہ رہا ہوں، اور یہ ویڈیوز بھی موجود ہیں. امام نے تقریر کی اور تو فوراً وہاں کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے شرطے، اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. اچھا چلیں، یہ تو مطلب عام، لیکن میں تو عام بات کر رہا ہوں. تو مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہے. اچھا ایک تو یہ ہمیں رہنمائی نہیں مل رہی، ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے، دیکھیں میں یہ جو آج کی جو آیت ہے، آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. اس میں بعض نے اچھا تو یہ مسئلہ تو یہ ہے، ہر رسول کا پیغام واحد جو ہے یہ ہمیں نہیں دیا جا رہا. میں صرف آپ کی یہ توجہ آپ کو دلا رہا ہوں. نہ آپ خود سوچتے سمجھتے ہیں، نہ کوئی لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، اور پھر جو عام دین کو پہنچاتے ہیں وہ ہمیں لالی پاپ دیتے ہیں، خوش ہو جاؤ تم امت محمدیہ میں ہو، کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس تم جنتی ہو. ہر جگہ جو ہے وہ خرابی ہے، ہر جگہ ہر شعبے میں خرابی ہے. تو میں تو ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حق کیا ہے اور حقیقت کیا ہے. حقیقت تو یہ ہے توحید. بنیادی طور پہ ہمارے جو دین کی بنیاد ہے وہ کلمہ توحید ہے، اور اس کلمے کو ہم نہ تو سمجھتے ہیں، نہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے، نہ ہم اس پر غور کرتے ہیں. یہ بھی تو آپ غور کریں نا کہ کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اور ساتھ یہ بھی اس بات، یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں. دنیا ہی ہماری منزل ہے. ہم ایسے گھرانے میں، میں اور آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے والدین خود نہ سمجھ تھے، دنیا دار تھے. انہوں نے چند ایک دین کی باتیں بتا کے ہمیں دنیا کی پٹری پر ڈال دیا ہے کہ تم نے بڑا آدمی بننا ہے. تو آج بھی ایسے ہی ہے. بہت سے دیندار طبقے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، دیندار. پھر کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے؟ میں تو کہتا ہوں برائی تو نہیں ہے. پڑھ لکھ جانا یا اچھی جاب حاصل کر لینا یا کوئی کاروبار کر لینا، یہ تو ضروریات ہیں. اس سے بغیر، یعنی اس سے مفر نہیں ہے. ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، سب کچھ کریں، لیکن آپ خود بھی اللہ کے بندے بننے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی بندگی رب کی دعوت دیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری نجات اس میں ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو. یہ چیز نہیں ہے. میں اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ میں والدین کا نام لیتا ہوں، ماں باپ کا نام لیتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بات بڑی بھاری لگے کہ تم ہمارے ماں باپ کو برا کہہ رہے ہو. میں برا نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ماں باپ خود واقف نہیں ہیں، اور جو انہوں نے تربیت پائی ہے اپنے ماں باپ سے وہی تربیت وہ ہمیں دیتے ہیں. اور یہ معاملہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے. صحابہ کرام سقوط بغداد سے آغاز ہوا ہے اور آج تک یہ امت اپنے مقام کو نہیں پہچانی ہے. اور اب بھی ایسی یعنی ایک ماحول ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچاننے سے گریزاں ہیں. ہم نہیں پہچاننا بھی نہیں چاہتے. تو جب ایک آدمی خود ہی دیکھیں اپنے آپ کو راہ ہدایت پہ سمجھے تو پھر آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. بہت بھی اگر آپ کوشش کریں تو آپ اس کو نہیں بدل سکتے. آج مسلمانوں کی اکثریت اپنے آپ کو جنتی سمجھتی ہے، یعنی جنت جانے کا مستحق سمجھتی ہے.
کہ جنتی ہیں تو ہم ہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور اس کے نازنین ہیں، یہ ہمارا کہنا ہے۔ امت محمدیہ بہت بڑی، مطلب آپ کا خیال ہے یہ کہ آپ امت محمدیہ میں شامل ہیں، یہ آپ کا خیال ہے بس۔ تو خیال تو یہ گمان ہے آپ کا، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان حقیقت نہیں ہوتا، یہ آپ کا گمان ہے کہ آپ مسلمان ہیں، یہ صرف آپ کا گمان ہے، جبکہ دین کو آپ نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر جان گئے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ یہ قبول بھی نہیں کریں گے۔ جو دین اسلام اصل حالت میں ہے وہ بندگی رب ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کی بندگی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ کوئی اگر سمجھ بھی گیا، اللہ کے بندے ہیں سمجھانے والے، لیکن ان کی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ان کے فالوورز ہوں۔ اب ہمارے فیس بک پہ اس وقت فالوور 2021 میں کوئی 33 یا 34,000 ہے۔ فالوور کا کیا مطلب ہے؟ فالوور تو اصل میں ہم شیطان کے ہیں، نفس اور شیطان یہ ہم پر حاوی ہے۔ تو سننا تو کافی نہیں ہوتا، سن کے اس پر یقین کرنا اور یقین کر کے اس کے مطابق عمل کرنا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ صرف آپ درس سن رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، درس سن کے اس کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں تو پھر بات بنتی ہے۔ تو یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی بندگی۔ اور یہ میں یعنی تفصیل کرتا بھی رہتا ہوں اور کرتا بھی رہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے، جو اہم بات ہے، یہ بار بار فرمائی۔ اب بندگی رب، ان اعبدوا اللہ، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ نہیں پاتے کہ بندگی رب جو ہے وہ ہے کیا چیز۔ ہم کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، یہ کافی ہے، اور کوئی تصور ہے بھی نہیں، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ امام صاحب اکثر میں جمعے کے خطبوں میں یا بعض علماء کو سنتا ہوں تو وہ داڑھی رکھنے پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ داڑھی منڈوانا حرام ہے، گناہ ہے۔ بھئی پہلے مسلمان تو کرو، داڑھی تو مسلمان کے لیے، تم غیر مسلم کو جو اسلام کا قائل نہیں ہے حقیقت میں، اس کو داڑھی رکھنے کا کیوں کہتے ہو؟ داڑھی تو انگریزوں کی بھی ہے، یہودیوں کی بھی ہے۔ ہمارے مودی جی ہیں اس وقت ہندوستان کے، انہوں نے بھی داڑھی بڑھا لی ہے اپنی، پہلے تو خشخشی تھی، اب ذرا داڑھی بڑھا لی ہے انہوں نے، تو داڑھی تو ان کی بھی ہے۔ دیکھیں، اصل نیت ہوتی ہے زندگی گزارنے کی نیت۔ اگر آپ کی اللہ نہیں ہے، اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، تو بس پھر معاملہ خراب ہے آپ کا۔ یہ بہت میں تسلی سے الفاظ کہہ رہا ہوں، رک کے کہہ رہا ہوں، جذبات نہیں ہے، اور یہ ساری بات جو ہے وہ قرآن کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ ہماری جو عام طور پہ زندگی ہے وہ نافرمانی میں گزرتی ہے، من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور من چاہی زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کا من کرے، تو یہ تو حرام ہے، یہ تو طاغوت کی آپ پیروی کر رہے ہیں۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو بہرحال میں بندگی کی بات کر رہا تھا کہ بندگی ایک تو ہم نے محدود کر رکھی ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عام طور پہ۔ پھر بعض لوگ اگر زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ داڑھیوں پہ اصرار کرتے ہیں، اور بہت سے علماء میں نے سنا ہے کہ وہ داڑھی پر زور دیتے ہیں۔ تو وہ تو اپنی جگہ ان کی بات صحیح ہے، لیکن داڑھی تو مسلمان کے لیے ہے جس کا ایمان باللہ ہو، جو عقیدہ رکھتا ہو آخرت پر، یقین ہو اس کا،
اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو پھر تو دیکھیں اگر انسان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گیا اور اس نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور جزائے اعمال پر اس کا عقیدہ ہو گیا، یقین ہو گیا کہ ہاں میرے ہر عمل کا بدلہ مجھے ملے گا اور اللہ تعالیٰ حاضر ہے ناظر ہے، تو اس کی زندگی میں خود تبدیلی آ جائے گی. اس کی زندگی جو ہے باغ و بہار بن جائے گی. یہ میں آپ کو کہتے رہوں لیکن آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا نا. باغ و بہار تو آپ کہتے ہیں بڑا فارم ہاؤس ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، یہ ہو وہ ہو، خوابیں ہوں مختلف قسم کے. تو اس قسم کی مطلب آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں نا، تو پھر یہ ہے کہ یہ بات ذرا بگڑ جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اپنے رب کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں. كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، تم سب میرے پاس واپس آؤ گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے. یہ تصور نہیں ہے ہمارا، یہ یقینی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بس وہ کافرانہ جو تصور ہے وہ آج ہمارا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، یہی زندگی ہے، ہم جی رہے ہیں مر رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. تو بہرحال یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو سوچنا چاہیے، ان باتوں پر سوچنا چاہیے. آج کے سبق میں جو طاغوت ہے اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی بھی تھی، لیکن پھر بھی میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ طاغوت ہر وہ چیز جو آپ کو آپ کی منزل سے دور کرنا چاہے یا رکاوٹ بن جائے اللہ کے راستے میں، وہ طاغوت ہے مختصر طور پہ. اب وہ شیطانی وسوسات بھی ہو سکتے ہیں. شیطان جیسے کہ کتابوں میں ترجمے میں لکھا ہے، نفس یہ بہت بڑا طاغوتی عنصر ہے. نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. اچھا، پھر آپ کا معاشرہ، یہ بھی طاغوتی معاشرے ہیں. آپ کے یار دوست بھی طاغوت کے زمرے میں شمار ہو سکتے ہیں اگر وہ دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں. آپ کی سہیلیاں، آپ نے جس سے اپنے تعلقات رکھے ہوئے، میں لیڈیز کو کہہ رہا ہوں، عمومی طور پہ دیکھیں تعلق جو ہے وہ صرف ایمان والوں سے ہونا چاہیے. جو آپ کے راستے پر نہیں ہو وہ آپ کا ساتھی نہیں ہے. رسمی طور پہ، مثال کے طور پہ آپ کا میاں آپ کے مسلک پر نہیں ہے یا آپ کے مقصد کے خلاف ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سے جدائی اختیار کر لیں. عورتوں سے میں مخاطب ہوں، لیکن دل کا تعلق، دل سے آپ کو پھر اس سے تعلق نہیں ہوگی، دلی تعلق نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کسی کی بیوی ہے تو دلی تعلق نہیں. دیکھیں ہمارا دل کا معاملہ تو بس اللہ کے ساتھ ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، وضاحتیں آتی رہتی ہیں لیکن یہ میں قرآن سے کہہ رہا ہوں. آپ کا دوست اللہ، رسول اور مومن. انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنون، یہ قرآن میں کی آیت ہے. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. جی ترجمہ سنا دیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور میں نے ہر امت میں رسول بھجوائے. ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اے لوگو تم صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت
سے اجتناب کرو۔ فمنہم من ہدی اللہ، تو ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ خدا ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو خدا گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔